अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के गिर्द घूम रही है और मामला जुडिशल कमीशन की तश्कील पर रुका हुआ है। इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनते तो मज़ीद नहीं होंगे। 3 उनके सेशन हो गए पर उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। इमरान खान साहब से हमारे एक अनमॉनिटर्ड माहौल में कोई बात हो, आपका कमीशन फॉर्मेशन 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन, बहुत क्लियर है हमारा स्टांस। कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं तो क्या जो हमारी मुलाकात हुई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हुई है। मैंने आज अपने ट्वीट में भी ख्वाजा आसिफ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि इस मामलात को भूल जाएं। ये बड़े ज़रूरी मामलात है जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कमेटीज़ के दरमियान, और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने आज फिर स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है। कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी। ये तय हुआ है कि अपना तहरीरी जवाब हम 28 को उनके हवाले करेंगे। सर, जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया। मुज़ाकरात ही सियासत में और जमहूरियत में एक बुनियादी एलिमेंट होते हैं। मुज़ाकरात निकल जाए तो फिर तो चपकलश होती है। मुज़ाकरात के साथ साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ जमातों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठा कर रही है। फरवरी में अपोजिशन की APC बुलाने पर भी गौर हो रहा है। इस हवाले से आने वाले महीने कितने अहम हैं, प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जुमे को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास तलब करने की भी खबरें हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होती है या नहीं होती। अलबत्ता हुकूमत ने लापता अफराद कमीशन का नया सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को मुकर्रर कर दिया है। ऐवान ज़ेरी में कानून साजी से ज़्यादा हंगामा आराई क्यों हो रही है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में से कौन इस वक्त में है, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब, जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी है। एजाजुल हक साहब, आप लोगों की कल भी एक मीटिंग हुई, आज भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई, क्या मशावरत हुई है अब तक? क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जब तक जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में वो नहीं बैठेंगे। चौथी मीटिंग तो होगी, चौथी मीटिंग में खत का जवाब दिया जाएगा ना उनकी चार्टर और डिमांड्स का। तो मेरा ख्याल है कि चौथी मीटिंग अगर नहीं होगी तो फिर जवाब भी नहीं जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ये बात करने का। तो कल और आज 2 दिन जो मीटिंग हुई है उस पर यही सारे जो लीगल कानूनी नुक्ता है उसको देखा गया है। आज असल में मीटिंग थोड़ी लेट हुई क्योंकि लॉ मिनिस्टर जो थे वो बिजी थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, और कल भी जुडिशल कमीशन का इजलास है। तो परसों फिर इसमें देखेंगे कि हतमी जवाब कैसे तैयार किया जाएगा। एजाजुल हक साहब, कमीशंस जो हैं, दोनों कमीशंस 9 मई हो या 26 नवंबर हो, ये दोनों कमीशंस हुकूमत के इख्तियार में हैं। अगर तो हुकूमत इसको आउटराइटली मना कर दे तब तो एक सूरत है, और बाज़ लोग कहते हैं कि शायद मना ही किया जाएगा। क्या आपको भी लगता है, आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कि ये आउटराइटली मना कर दिया जाएगा कमीशन से? देखिए, हुकूमत कभी भी आउटराइटली मना नहीं करेगी। हुकूमत लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू देखेगी क्या कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ कमीशन बनाया जा सकता है जबकि केसेस सब जुडिस हों। तो इस नुक्ते को देखा जाएगा, इस पे तमाम पहलू देखे जाएंगे और फिर उसके बाद फैसला होगा कि कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये नहीं कि बनाना नहीं चाहते, हुकूमत चाहती है। हुकूमत का मतलब है हमारी कमेटी जो है, मैं कह सकते हैं आप हुकूमत के सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये दोनों तरफ से जो है ना वो संजीदगी के साथ और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, थोड़े तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये डेडलाइन चैलेंजेस देकर फिर मसला मतलब हल की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन एजाजुल हक साहब, अगर PTI के शूज़ में जाके देखें और वो जो उनकी बात वो बार बार करते भी हैं,
وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشرز ہیں اور آپ لوگ وقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ، آپ پہ نہیں، ناٹ اسپیسیفکلی، وہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ دیکھیں وی آر ٹاکنگ، وی آر سٹنگ ٹوگیدر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت نے یہ کمیٹی بنائی ہوتی نا اور ان کو دعوت دی ہوتی، پھر تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح تھی کہ وہ دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، کرنا کچھ چاہتے ہیں، لیکن کمیٹی کا انیشیٹو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا، اپوزیشن نے لیا، کمیٹی بنا کے اناؤنس کر دی۔ پھر اگر حکومت کمیٹی نہ بناتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہونی تھی کہ ان کا انیشیٹو ہے اور حکومت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پیش رفت نہیں چاہتی۔ اب تو انہوں نے کمیٹی بنائی، حکومت نے کمیٹی بنائی، بڑی اچھی 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں، سب کی خواہش ہے کہ یہ معاملات آگے چلیں، ایک دوسرے سے باہمی مشاورت کے ساتھ چلیں۔ اگر کوئی بات کسی بات میں لیگلی حکومت کا وزن ہے تو وہ اس کو دیکھیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی ہے جو کہ حکومت کو اس پہ دیکھنا چاہیے تو حکومت اسے دیکھے، پھر معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ اچھا اعجاز صاحب، ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ یہ جو دونوں کمیشنز ہیں، بالخصوص 9 مئی والا، وہ فنگرز پوائنٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کو مول لے کر آپ کی کمیشن اناؤنس کر سکتی ہے، یا یہ کنسیڈریشن میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچے گی، وہاں پہ کیا جواب دیا جائے گا، یا ہمیں یہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس طرح ایک ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی درمیان میں تفریق پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، 9 مئی میں اسٹیبلشمنٹ کا تو یہاں تک تعلق تھا نا کہ جہاں حملے ہوئے وہ سارے وہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی جگہیں تھی، جیسے ضلع ہاؤس ہو گیا، دیگر جو جگہیں ہو گئی، ان پہ تو اٹیک ہوا تھا، تو وہ تو مطلب ایک یہ کہنا کہ جی وہ اس پہ ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کون سامنے آ رہا ہے اور کس نے کیا کیا۔ لیکن وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا نا، وہ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے گرفتاری کیسے ہوئی، وہ سارے معاملات اس میں لانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ معاملات تو سامنے آئیں گے آہستہ آہستہ کر کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا، انہوں نے خود کروایا، تو جب خود ہمارے چیف منسٹر گنڈاپور صاحب نے، اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میرے خیال میں سب سے زیادہ پازیٹیو وہ تھے اس کمیٹی کے اندر، وہ پبلکلی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اور کمیٹی کے اندر 2 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ تھے، ہم ان کو اون کرتے ہیں، اور ان کو یہ گمراہ ہو گئے یا نادان تھے یا ان کو گمراہ کیا گیا۔ تو جب انہوں نے خود اعتراف کر لیا اس بات کا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، تو اس کے بعد فالس فلیگ تو بات ختم ہوگی نا پھر۔ جی اعجاز الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی کمیٹی کو، آپ کی جو کمیٹی ہے، اس پر کوئی اثر آیا ہے ان ملاقاتوں کا یا ملاقات کا جو پشاور میں ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی؟ کوئی میرا نہیں خیال کہ کمیٹی پہ کوئی اثر آیا، لیکن حکومتی کچھ لوگ جو ہیں ان پہ شاید کچھ اثرات اس کے آئے ہوں، کیونکہ انہوں نے پھر بڑھ چڑھ کے اس پہ کوئی پریس کانفرنس کر دی، کچھ جواب دینے کی کوشش کی، کچھ صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں بڑی خوشائن ہے، جس طرح انہوں نے بھی کہا یہ خوشائن ہے، تو اگر یہ خوشائن ہے تو اس کو پھر آگے لے کر چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پھر آپ ایک دم فرینڈلی فائر شروع کر دیں، ٹویٹر کو ایکٹیو کر دیں، اور ایک طرف آپ کہیں کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے، دوسری طرف آپ کہیں برا بھلا کہیں، تو وہ پھر اس طرح معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے قانونی پہلوؤں کا تو جائزہ لیا جا رہا ہے، سیاسی اعتبار سے کن چیزوں پر مشاورت کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن حکومت بنا دیتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس حکومت کا بھی ہوگا نا، کچھ ٹائم مل جائے گا اس حکومت کو۔ نہیں، تو یہاں کون سی کوئی ڈیڈ لائن ہے جو کہ ان کو ٹائم چاہیے؟ یہاں پہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے اس وقت، نہ کوئی مشکل ہے حکومت کو موجودہ صورتحال میں جو ہے کہ یہ کہیں جی ان کو ٹائم مل جائے گا۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کا، کیونکہ کیسز چل رہے ہیں آلریڈی سب جوڈس ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو کیسز سب جوڈس ہیں ان پہ کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے، یہ قانونی نقطہ ہے جس کو طے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ سوال جو ہے وہ وزیر قانون یا دیگر لوگ جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے۔
दूसरी तरफ जो है, अगर मैं पर्सनली कहूँ कि लोगों के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट है कि इससे कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, बातचीत अच्छे माहौल में हो रही है और मतलब अंदरून मुल्क बैरून मुल्क एक अच्छा पैगाम गया है हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी कि इकट्ठे बैठ गए। तो ये बताइएगा कि 31 जनवरी जो डेडलाइन एक बात की जाती है पीटीआई की तरफ से, जाहिर है कोई भी कमेटी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं हो सकती, ये मुज़ाकरात अब ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलसल चलते ही रहें। आपके जहन में क्या है कि कंक्लूसिवली क्या कमीशन, मतलब एक राय हो सकती है कि पीटीआई जो कह रही है वो सब चीजें मान ली जाए, आप दूसरी राय हुकूमत की हो सकती है, तो आपकी हैसियत एक सालिस की सी है बीच में, यानी आप इत्तेहादी भी हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे हुकूमत भी नहीं है, तो आपको मिडिल ग्राउंड कहां सेटल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर तो कोई कानूनी रास्ता निकल आया तो 31 तो मेरे ख्याल में जनवरी बहुत देर है, उन्होंने तो 7 वर्किंग डेज में जवाब लेना है। तो 28 तारीख को जनवरी की अगर मीटिंग हो गई या 27 को या 28 को, तो उसमें जो जवाब है वो सामने आ जाएगा, जिसमें सारे कानूनी पहलू भी देखे जाएंगे, उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उस पर एक एक नुक्ते पे बात जो है वो वाजे की जाएगी। वो मेरे ख्याल में अगली मीटिंग में तय हो जाएगा, जो कि जुमे के दिन है या सोमवार के दिन होगी। अगर सोमवार को मीटिंग ना हुई, ट्यूसडे को हुई, तो 28 तारीख तक जो है वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। अच्छा एजाज साहब, अभी आप लोगों ने तहरीर पे बड़ा जोर दिया, बिलखुसूस हुकूमती साइड ने, पीएमएलएन ने तो कहा जी तहरीर होगी तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये जो तहरीरों का तबादला है, तहरीरी सूरत में मौक़िफ़ देना, फिर तहरीरी सूरत में जवाब देना, क्या आप समझते हैं कि इस तरह इतनी लचक रह जाती है कि जिसमें मुज़ाकरात हो सके? क्योंकि इस तरह जब आप दोनों तरफ से लिख के बात हो रही होगी तो फिर तो मौक़िफ़ से, यानी मौक़िफ़ में लचक वाली बात तो ख़त्म हो जाएगी। असल में बात ये थी कि ये क्योंकि इतनी आपस में दूरियां पैदा हो गई थी, इतना एक दूसरे पर जो है वो अटैक हो रहे थे, फिर ये अगर हम मुज़ाकरात के अंदर बैठकर किसी चीज़ पर आगे जाते तो कल को वो कहते नहीं जी हमने तो ये बात की नहीं, तो इसलिए कहा गया था कि बल्कि उनकी तरफ से ये आया था कि हम आपको लिख के देंगे, तो फिर उन्होंने कहा गया जी कि अब आपने कहा था हम लिख के लेकर आएंगे तो अब लिख के दे दें हमें। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, एक बात खुल के सामने आ गई है और वो भी उन्होंने मतलब अपना स्टांस, अपना नैरेटिव को सामने रखते हुए वो चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया ताकि लोगों को भी पैगाम हम दे दें कि हम जनाब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। अब हुकूमत ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी यही चीज़ सामने रखते हुए दी थी कि उन्होंने जो पब्लिक को बयान दिया हमें भी उसका जवाब जो है वो किसी तरीके से देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अंदर जो बात होती है वो बहुत बेहतर होती है, जो बाहर आकर बातें करते हैं वो कुछ फर्क होती है। आपको अब तक एजाज साहब पीटीआई ने, क्या पीटीआई के मेंबर्स की तरफ से आपको ये बताया गया है कि हमारे पास ये टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने कमीशन का नोटिफिकेशन जारी करना है? एक तो है ना जो उस कमेटी के बाहर के लोग हैं, चलिए वो तो कहते रहे, क्या आपको कमेटी के लोगों में ने इस तरह की कोई बात की है? बहुत सख्ती के साथ की है और बड़े साहस भी कहते हैं कि हम नहीं ले सकते जब तक कि हम मुतमिन ना करें बानी पीटीआई को, और उनकी तरफ से ये हिदायत है कि ये करना है। फिर अगर उसमें थोड़ी सी लचक हम मांगे तो वो कहते हैं हमारी पहले मीटिंग करवाएं ताकि हम बातचीत करके वापस आएंगे तो फिर आपको। अभी भी शिकवा कर रहे हैं कि मुलाकात नहीं कराई जा रही। जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये कर सकती, वो इसलिए कहते हैं वो कमेटी भी फैसला नहीं कर सकती। तो आपस में जब अब उनकी मीटिंग होगी तो उसके बाद पता लगेगा क्या कहते हैं आगे। इजाजुल हक साहब, लेकिन आप जी फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे ना, मुलाकात एक फैसिलिटेशन होती है कि चलिए आप मिल लें, जाके बात कर लें, और जेल मैनुअल इसकी इजाजत भी देता है, तो आखिर मुलाकातों में इतना वक्फा या एक एहसान के तौर पे, या कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हुकूमत मुलाकात को भी एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करती है? नहीं, वो ये बात नहीं, असल में उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो मुलाकात के लिए ना कि हमारी फलां जगह पे मुलाकात करवाई है, वो जेल मैनुअल में नहीं आता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक आज़ाद फिजा में खुली जगह पे जो है वो मीटिंग हो जाए ताकि वो वहाँ पर खुल के बात करें। वो चाहते भी हैं कि हम अंदर बैठकर जो बात करते हैं वो 25% होती है, तो हम चाहते हैं बाकी 75% जो है वो खुली फिजा में बैठकर बात करें। तो वो स्पीकर साहब
اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے جتنا جلد از جلد ہو جائے اگلی میٹنگ سے پہلے پہلے. اچھا اعجاز الحق صاحب یہ بھی بتائیے گا، تحریک انصاف نے تو اپنے تحریری مطالبات دے دیے، اب ان تحریری مطالبات کا تحریری جواب بھی دے دیا جائے گا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے. کیا حکومت کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں تحریک انصاف سے؟ دیکھیے حکومت کی تو کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کی ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے ڈسکشن کے اندر کہ جس میں وہ کہیں جی حکومت کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھی جائے. وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کی ڈیمانڈز کو کس طرح سے ہم پورا کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ پی ٹی آئی اپنے احتجاج کے لیے اور اپنی ایجیٹیشن کے لیے بہت زیادہ یعنی جانی بھی جاتی ہے، پہچانی بھی جاتی ہے. تو کیا ان مطالبات کو ماننے کی صورت میں پولیٹیکلی سپیکنگ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی صورت میں اگر یہ مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو حکومت کو کافی لمبا عرصہ ایک سیف پیسج مل سکتا ہے یا سیف یعنی وہ اطمینان کے ساتھ دوسرے کام کر سکتی ہے؟ نہیں یہ تو پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے، یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ملک کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو ملک آگے چلے گا، اکانومی بہتر ہوگی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا. آپ نے کچھ ٹیررزم کے خلاف کوئی فیصلے کرنے ہیں، اگر ساری جماعتیں بیٹھی ہوں گی تو اس کو بہت بڑا وزن ہوگا. اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے میٹنگ کے دوران یہ کہا تھا کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ اکانومی پہ، ٹیررزم پہ اور پاکستان کے دیگر معاملات پر بھی آپس میں بیٹھ کر مشاورت کرنی چاہیے. جی تو وہ اس کے بعد ہوگی، یعنی اگر آپ یعنی کمیٹی نے ذہن بنایا ہوتا نا کہ اچھا ہم یہ بات مانیں گے اس کے بعد آگے چلی جائے گی، لیکن دوسری طرف آپ کے مخالفین یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بات مانیں گے تو ہم اگلا مطالبہ ایک اور پیش کر دیں گے. تو یہ جو ساری آپ کو یعنی اس کے لیے لیکن کوئڈ پرو کو تو یہی ہے کہ پہلے یہ ہو کمیشن والا معاملہ نمٹ جائے. تو یہ جو کمیشن جی یہی بات ہوئی ہے جی وہاں پر نا، ان کو ابھی اجازت نہیں ہے کوئی اور بات کرنے کی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی مطلب اچھی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، یا پھر ہم یہ کہیں جی کہ کمیٹی کھیلنا شروع کر دی ہے. تو ہر کسی کی اپنی ریزرویشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. حبیب صاحب، اعجاز الحق صاحب مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، مشاورتی عمل کا حصہ بھی ہیں. ان سے جو ابھی ہماری گفتگو ہوئی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا سوچا جا رہا ہے حکومتی سائٹ پر؟ دیکھیے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کمیشن بنانا یہ حکومت کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت اس کمیشن کو بنا لیتی ہے تو حکومت کو ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے اور ایک یوں کہیے کہ ایجیٹیشن فری ماحول بھی مل جائے گا. اور ایجیٹیشن فری ماحول یا پریشر فری ماحول جو ہوگا اس میں حکومت کسی نہ کسی درجے میں پرفارم کر سکتی ہے. اور کمیشن بنانا خالصتاً حکومت کے اختیار میں ہے. اگر حکومت فرض کیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب اب وہ خط جو لکھا جاتا ہے کمیشن کے لیے، وہ خط لکھ دیتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو یا آپس میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جناب ہم یہ ہمارے خط کے مندرجات ہیں، آئیے ہم لکھتے ہیں خط. تو یہ سوال پھر سپریم کورٹ کے ذمہ جا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کہے کہ جناب یہ جو معاملات ہیں، یہ جو کمیشن کے معاملات ہیں، آئینی طور پر دستوری طور پر ممکن نہیں ہے کیونکہ سب جوڈیس میٹرز ہیں. دوسرا اس کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کیسز ہیں یعنی ایک خاص طرح کے کیسز ان کو اس جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کے ایمبٹ سے نکال دیا جائے اور جوڈیشل کمیشن صرف 9 مئی اور 26 نومبر یعنی 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری تک کے معاملات کا جائزہ لے لے یا اس وقت تک کا جائزہ لے لے کہ جب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا، اس بریف پیریڈ کا جائزہ لے لے، اور یہی 26 نومبر کو بھی صورتحال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین، کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا تب تک مزید مذاکرات نہیں ہوں گے، اور حکومت جو ہے وہ ابھی تک سوچ بچار کر رہی ہے، مشاورت چل رہی ہے اور 1 ہفتے تک جواب دیا جائے گا حکومت کی طرف سے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، پریشر بڑھے گا، حکومت کچھ سوچے گی اس بارے میں؟
جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہم تو اس وقت مذاکرات میں بیٹھیں گے اور فلاں وقت میں مذاکرات میں بیٹھیں گے، تو اس کی حیثیت ایک سیاسی بیان کی ہے۔ اچھا، کیونکہ دونوں اطراف سے جب مذاکرات ہوئے تھے تو واضح طور پر متعین کر لیا گیا تھا کہ دو کون سے اشخاص بات کریں گے یا کمیٹی کے ممبران ہی بات کریں گے۔ تو کمیٹی کے ممبران میں سے اگر کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو چلیے بات تو ٹھیک ہے کہ پھر تو ایک اس کو اصولی موقف سمجھ لیا جاتا یا مذاکرات کی حکمت عملی سمجھا جاتا۔ تو ایک میٹنگ تو بہرحال ہونی ہے، اور وہ چاہے ہاں میں ہو یا نہ میں ہو، ظاہر ہے ایک دم تو نوٹیفیکیشن تو نہیں جاری ہونا، نوٹیفیکیشن کے لیے بھی مشاورت ہونی ہے اور مشاورت کے لیے پھر بیٹھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ایک دفعہ تو میٹنگ ہوگی، اور اس میں جیسے حکومتی کمیٹی کی طرف سے آن ریکارڈ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم لکھ کے اپنا موقف بتائیں گے، تو ظاہر ہے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے حکومت کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ پریشرز تو ہیں، اور حکومت کو جب حکومت مذاکرات میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے داخلے کا دروازہ تو ہوتا ہے، باہر نکلنے کا دروازہ نہیں ہے وداؤٹ اینی ریزلٹ۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ لٹکائے باہر آ جائیں، آپ کو ریزلٹس بنانا پڑتے ہیں، کریٹ کرنا پڑتے ہیں۔ یہ حکومت کی بات ہم کریں، اگر یہ حکومت ہے تو جی حبیب صاحب، پریشر بھی ہے حکومت پر اور تشویش بھی ہے ملاقات کی حکومت کو اتنی کہ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس کے فوراً بعد پولیس پہنچ گئی، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس پہنچی ہے۔ وہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں۔ دیکھیے، میں بار بار اس پروگرام میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے اور اتنی ہیٹڈ جگہ پہ ہوں گے، یعنی اتنی ہیٹڈ انوائرمنٹ میں ہوں گے، تو وہاں پر لوگ آئیں گے، وہ سپوائلرز آئیں گے، وہ بار بار اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کوئی اپنا کوئی بیان کے ذریعے، کبھی کسی ایکشن کے ذریعے، کبھی کسی انفارمیشن کے ذریعے، کبھی کسی عدالتی فیصلے کو استعمال کر کے لوگ بار بار یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں جی ایسا ہو گیا، وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مذاکرات جو ہیں وہ اسی وقت ٹوٹیں گے یا اسی وقت آگے بڑھیں گے، یعنی میری نظر میں جب وہ لوگ یعنی جو میٹر کرتے ہیں وہ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اعلان آ جائے کہ جناب مذاکرات نہیں کرنے، شہباز شریف صاحب کہہ دیں مذاکرات نہیں کرنے، تبھی بات ہوگی نا۔ باقی تو پھر یہ ٹک ٹک چلتی رہے گی۔ اس پہ دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ کون کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے کیا اپنے مفادات ہیں، کون سا الو ہے جس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ حبیب صاحب، مذاکرات کے نتیجے میں کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی جو چاہتی ہے اسے وہ مل جائے، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہے، اسے بھی کچھ نہ ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کا قائم رکھنا، پارلیمنٹ کو قائم رکھنا سب چاہتے ہیں، پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہے گی، اچھا اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور یہ سسٹم چلتا رہے۔ دیکھیے، اگر ہم نے پارلیمنٹ کو قائم رکھنا ہے، اسی پارلیمنٹ کو، تو بالکل فیئر انف، یہ اچھا، یہ کوئی اتنا بری بات نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ ہم مانتے ہی نہیں۔ دیکھیے، اس پہ لیکن آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ کو 9 فروری 2024 کی پوزیشن پہ جانا پڑے گا۔ 9 فروری 2024 کو جو فارم 45 کے ریزلٹس تھے، جو فارم 47 میں نہیں ڈھلے، آپ انہیں ڈھال دیں، ٹھیک ہے، یہی پارلیمنٹ ہوگی، اور اسی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ مل جائے، یا جس کا بھی مینڈیٹ تھا، وہ جو الیکشن ہوا اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ اس ریکارڈ کو آپ اسی طرح مرتب کر دیں جس طرح قانون کا تقاضا تھا، جس طرح انصاف کا تقاضا تھا، جس کو منصفانہ اور شفاف ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو آپ مینڈیٹ کی واپسی والی بات کر رہے ہیں حبیب صاحب۔ وہی ریزلٹ نہیں، مینڈیٹ کی واپسی نہیں، یہی پارلیمنٹ بچ جائے گی نا۔ اچھا، یہی پارلیمنٹ رہے گی۔ اچھا، کوئی نیا الیکشن نہیں ہو رہا ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں لوگ آ جائیں گے جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہوں گے، تو یہی پارلیمنٹ کی حیثیت نمائندہ بھی ہو جائے گی، اور یہ پارلیمنٹ چلتی بھی رہے گی، اپنا ٹائم بھی پورا کر لے گی۔ تو لہٰذا وہ جو استحکام کی خواہش ہے، وہ اسی پارلیمنٹ کا کنٹینیوٹی دراصل استحکام ہے، تو یہ پارلیمنٹ کنٹینیو کر لے گی۔ ابھی جو جماعتیں حکومت میں ہیں انہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا نا۔ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو جو دینا ہے، کسی کو بھی دینے کا فیصلہ ہے، وہ آپ نے، میں نے یا کسی اور نے نہیں کرنا، وہ عوام نے کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عوام نے اپنا فیصلہ 8 فروری 2024 کو دے دیا ہے، جس کی گواہی فارم 45 دے رہا ہے، اور فارم 45 ہی وہ بنیادی ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر باقی تمام ڈیٹا بنتا ہے۔ صحیح ہے۔
اب آپ کہیں کہ جی فارم 45 بنیادی ڈیٹا نہیں ہے، تو یہ تو پھر بات غلط ہے، یہ آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دستور کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو فارم 45 آج بھی موجود ہے، اس کے مطابق ڈیٹا آپ اس کے مطابق ڈیٹا کمپائل کریں، جو جس کی نشست بنتی ہے اس کو دے دیں، یہی پارلیمنٹ چلتی رہے گی اور پارلیمنٹ خود بخود اپنا کام کرتی رہے گی۔ بس کریکشن کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ملک ریاض صاحب کی طرف سے بڑی لمبی چوڑی ایک ٹویٹ آئی ہے اور اس پر بڑی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، کس کے خلاف وہ گواہی کی بات کر رہے ہیں اور کون انہیں دباؤ ڈال رہا ہے گواہی کے لیے؟ ملک ریاض صاحب کے اوپر سسٹم کا دباؤ تھا کہ ملک ریاض باقاعدہ طور پر کسی کے خلاف گواہی دے، اور وہ گواہی بالخصوص جس کے بارے میں اندازے لگائے جاتے ہیں وہ محترمہ بشرا بیگم صاحبہ یا عمران خان صاحب کے خلاف تھی۔ اور محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کے خلاف وہ پرٹیکولر تھی کہ ان کے بارے میں آئیں اور کہیں کہ جناب ہاں ایسا بھی ہوا تھا اور مجھے فلاں نے کہا تھا اور پیسے لیے تھے اور دیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر سوال ملک ریاض صاحب کی انٹیگریٹی کا آ جاتا ہے، اس کی پھر ظاہر ہے ان کے وکیلوں نے انہیں مشورہ بھی دیا جناب جب آپ اس حوالے سے یہاں پہ بات کریں گے تو آپ کی وہ ڈیل جو انگلینڈ میں ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہاں پر کریمنالٹی مان لیں گے تو وہاں پر خود بخود آپ کرمنل قرار پا جائیں گے۔ تو اب یہ ایک ایسی کیچ 22 سچویشن ہے جس میں ملک ریاض صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو وہ تو پھنسنے سے گریز کرے گا۔ دوسرا پھر ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ پروکلیمڈ آفینڈر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے پروکلیمڈ آفینڈر ہیں، ان کی ایک قانونی ایک حیثیت ہے، ظاہر ہے وہ انہیں عدالت نے بلایا تھا نہیں آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت نے انہیں واقعی عدالت نے انہیں کس معاملے میں بلایا تھا اور وہ معاملہ کیا تھا۔ جہاں تک ملک ریاض صاحب کا تعلق ہے تو وہ پاکستان کے ایک رینون بزنس مین ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جتنا آپ کو آج ریئل اسٹیٹ کا بزنس نظر آتا ہے، ریئل اسٹیٹ اچھی بنی ہوئی نظر آتی ہے، اس سب کا سہرا ملک ریاض کے سر پر بنتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ملک ریاض صاحب آپ مانے یا نہ مانے، میں ذاتی طور پہ ان کا کوئی میں ان کا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں شاید ان پہ تنقید کرنے والوں میں شمار ہوتا ہوں اور کرتا بھی رہا ہوں، لیکن آپ اس کو مانے یا نہ مانے، ملک ریاض پاکستان کے ایک بزنس آئیکن تھے۔ جب آپ پاکستان کے ایک بزنس آئیکن کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ دوسرے ملک چلا جائے اور دوسرے ملک میں جا کے اپنا بزنس اسٹیبلش کرے، وہاں پر نئے سرے سے عمارتوں کے بزنس کر رہا ہو، اور پھر یہاں سے کوئی آواز اٹھے کہ آپ نے ملک ریاض کے بزنس میں انویسٹنگ کرنا یا آپ نے اس پراپرٹی میں انویسٹنگ کرنا، دس از ویری میں کہوں گا یہ بڑی انفیئر بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان تعلق کا بھی معاملہ ہے، انویسٹمنٹ ایک دوسرے ملک میں ہو رہی ہے، تو آپ اپنے عرب دوستوں کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ ہمارے پتہ نہیں ہمارے اکابر کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں یہ موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اپنے بزنس مین کو پہلے بھگا دیا اور دوسرے ملک میں جہاں بزنس کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ بھی تعلقات خراب کریں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے بینچز اختیارات سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالتی معاونین پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے ہیں وہ 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے وکلا ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ سوال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 2 کا ہے، بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہو تو کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے؟ موجودہ کیس کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں، ویسے کوئی ڈرنے لگ جائے تو الگ بات ہے۔ سماعت کا مزید احوال جانے سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ عدیل، عدالتی معاونین پر اعتراض سامنے آیا، 2 نئے عدالتی معاونین مقرر ہوئے، ایڈیشنل رجسٹرار سے بھی مکالمہ ہوا جسٹس منصور علی شاہ کا، اور اٹارنی جنرل سے ایک موقع پر مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمارا شمار ججز میں ہوتا ہے؟ مزید احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، آج اٹارنی جنرل آف پاکستان پہلی دفعہ اس کیس میں پیش ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز کیونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئے تھے، آج اٹارنی جنرل نے پیش ہو کر وہی آلموسٹ نقطہ نظر اپنا سامنے رکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بینچ ہے اس مقدمے میں جس میں سماعت کر رہا ہے یہ توہین عدالت کا ہے، اور توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور ان لمیٹیشن سے باہر نکل کر کسی کوسچن آف لاء کو اس کیس میں ایڈریس نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر انہیں آج پھر بتایا گیا کہ آپ کے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں انہوں نے
ऑन बिहाफ ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रार ये डिफेंस लिया है कि कमेटी ने फैसला किया है, लिहाजा हम ये असेस कर रहे हैं कि आया कमेटी ऐसा कर सकती है या नहीं। उस ज़िमन में ये सवाल उठा है और आपसे हम मुआवनत चाहेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसके बाद दूसरा जो अपना पॉइंट रखा वो ये था कि आपने 2 अदालती मुआवनीन को मुकर्रर किया है, गो कि उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर वकला हैं, मगर एक चीज़ काबिल गौर है कि वो भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किए हुए हैं वन वे और दी अदर। दोनों सीनियर वकला हामिद खान और मुनीर मलिक साहब, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें रोक कर ये कहा कि हम जिस मामले पर समाअत कर रहे हैं ये 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त हमारे सामने मौजूद बहस भी नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो किसी भी बेंच में समात ज़ेर समात मुकदमे को वापस ले सकती है, विड्रॉ कर सकती है और फिर बाद में किसी और बेंच को भेज सकती है। इस सवाल के ऊपर बेसिकली हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। ऐसा लगता है कि ये मुकदमा बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ है, अगर मैं इसको यूं पुट करूं। बिल्कुल ठीक है, खिलाफ इन अ सेंस के अगर एडिशनल, क्योंकि अहकामात तो चीफ जस्टिस के हैं ना, उसमें यानी उस वो जो भी कागज है वो कमेटी चीफ जस्टिस की सरबराही में काम कर रही है ना। एग्जैक्टली जी, तो उस कमेटी के खिलाफ जाना इसका मतलब है कि अदालत के अंदर कुछ लोगों के खिलाफ ये मुकदमा है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अदालत के अंदर कोई तफरीक बढ़ती चली जा रही है क्या? अब हम देखेंगे कि एक तरफ याहिया अफरीदी और एक तरफ मंसूर अली शाह साहब हैं। सर इस वक्त तो नज़र आ रहा है ऐसा, देखेंगे तो आप मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो इस वक्त देख रहे हैं जो हालात हैं। क्योंकि आपने अभी हम बात कर रहे थे जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटाने का एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज में अगर थोड़ा सा नीचे आकर आप देखें तो उसमें नज़र आता है कि जो मुकदमात 191A के तहत आते हैं उन्होंने उन तमाम तर मुकदमात को उठाकर भेज दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी को, और साथ ये भी कह दिया है कि अगर फ्यूचर में भी कोई इस तरह का मुकदमा आप कह सकते हैं कि गलती से किसी रेगुलर बेंच में आ जाता है और वो रेगुलर बेंच को ऑर्डर भी पास कर सकता है, तो वो इर्रेस्पेक्टिव का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस ऑर्डर के बावजूद आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वो केस विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जस्टिस याहिया अफरीदी बिल्कुल ही एक ऑपोजिट मौक़िफ़ अपना रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जुडिशल ऑर्डर को नहीं देखा जा सकता। आज मुनीर मलिक साहब के भी आर्ग्यूमेंट्स की बेस ये थी, वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर है, जो इंतजामी ऑर्डर है, वो किसी भी सूरत में जुडिशल ऑर्डर के ऊपर हावी नहीं हो सकता, जुडिशल ऑर्डर को सिर्फ जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट है और ये समझ नहीं आ रहा कि वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट से ऊपर है, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा ही नजर आ रहा है। जस्टिस याहिया अफरीदी शायद ये समझ बैठे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी शायद अंडरस्टैंडिंग गलत हो, मगर मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ये समझ रहे हैं कि आईनी बेंच जो है वो सिर्फ आईनी बेंच नहीं है, वो आईनी अदालत है। जबकि मुनीर मलिक साहब ने आज बतौर अदालती मुआवन ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है कि हमें ये बात सबसे पहले अपने ज़हन में रखना होगी कि आईनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्सा है। और इस लिहाज से उन्होंने एक और बड़ी अहम बात रखी, उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, 2 कमेटीज हैं इस वक्त, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है और एक वो कमेटी है जो 26वीं आईनी तरमीम में 1914 के तहत बनी है, जिसमें अमीनुद्दीन खान हाइड कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो मरकजी कमेटी है यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसके सामने तमाम मुकदमात जाएंगे और वो तय करेगी कि किस कमेटी को या किस बेंच में कौन से मुकदमात जाने हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि इस वक्त ये प्रैक्टिस नहीं हो रही, वो उस कमेटी का हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें यह तय किया जाए कि आईनी बेंच को ये केस भेजने हैं या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ही डिवाइड है और इसी डिवाइड को ख़त्म करने या इस इबहम को दूर करने के लिए अब वकला ये सजेस्ट कर रहे हैं, सीनियर वकला ये कह रहे हैं कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट एक दफ़ा बैठकर वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को हल करे। अदरवाइज ये जो दूरियां हैं, ये जो इख्तिलाफात हैं, ये खलफिशार की सूरत में बढ़ते ही जाएंगे। और आपको लगता है कि फुल कोर्ट बनाने, फुल कोर्ट के ऊपर तो दूसरे हमारे काजी फाइज ईसा साहब हुआ करते थे, वो जिस तरह ख़त लिखते थे और जिस तरह के वो मिजाज के आदमी थे, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी उनकी दीगर खिदमात पता नहीं क्या है, लेकिन अदालत को तो वो बर्बाद कर गए। ये क्या वही तरीका हम देख रहे हैं कि एक जज एक तरफ बैठा होगा मुंह बसोर के, जिस तरह काजी फायजी साहब बैठे होते थे और फिर वो ख़त पे ख़त लिख रहे होते थे, क्या वो शुगल दोबारा शुरू होने वाला? सर नज़र तो यही आ रहा है, वो शुरू हो रहा है क्योंकि उसी डगर पर चल निकले हैं माजरत के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बात ज़बान ज़द आम है, जो आपके
قانونی ماہرین ہیں جو امپارشل ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے. یہ بات زبان زد عام ہے. سپریم کورٹ بے اختیار ہو گئی ہے, عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو گئی ہے. باوجود اس کے جسٹس یحییٰ آفریدی ایک ایسے چیف جسٹس بنے ہیں جو بے اختیار ہیں, پھر بھی جو چند اختیارات ان کے پاس موجود ہیں وہ شاید وہ بھی نہیں رکھنا چاہتے. اگر بات ان کی ذات تک ہوتی تو وہ یہ کر سکتے تھے. اب وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, وہ صرف اپنی سہولت یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیسے اختیارات سونپ رہے ہیں ایک آئینی بینچ کو جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک حصہ ہے جو ایگزیکٹلی ان کے انڈر آتا ہے, مگر وہ خود اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہے. یہاں پر ان کو جسٹس منصور علی شاہ ایک موقع دے رہے ہیں. اب دیکھیں شاید ججز صاحبان دیگر بھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب کی روش اپناتے ہوئے خطوط پر خطوط جب سامنے آئیں گے تبھی اصل صورتحال سامنے آ سکے گی. بہت بہت شکریہ عادل سرفراز, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.